فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا.
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ آج ہمیں سورہ بنی اسرائیل کا چھٹے رکوع کا نصف اور ساتویں رکوع کا نصف مکمل کرنا ہے انشاءاللہ، لہذا صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ ہم اس وقت کس مقام پر ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل قرآن حکیم کے بالکل وسط میں ایک بہت خوبصورت جوڑا ہے مکی صورتوں کا، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف، اور یہ مکی صورتوں کو اس سلسلے میں شامل ہیں کہ جس کا آغاز سورہ یونس سے ہوا تھا۔ یہ بات بھی یقیناً آپ حضرات کے حافظے میں موجود ہوگی کہ قرآن حکیم میں مختلف گروپس کی جب بات ہوتی ہے تو مکی اور مدنی صورتوں کے گروپس ہیں کہ جو قرآن میں موجود ہیں۔ ایک یا ایک سے زائد مکی صورت اور اس کے ساتھ ایک یا ایک سے زائد مدنی صورت، یہ مل کر ایک جوڑا بنتا ہے اور یہ گروپ کی شکل میں ہے۔ ان گروپس کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو اس وقت تیسرے گروپ پر ہم ہیں۔ پہلا گروپ کہ جس کی مکی صورت جو ایک تھی سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد 4 مدنی صورتیں تھیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، پہلا گروپ مکمل ہوا۔ دوسرا گروپ وہ تھا کہ جس میں سورہ انعام، سورہ اعراف، یہ 2 مکی صورتیں تھیں اور اس کے ساتھ 2 مدنی صورتیں تھیں، سورہ انفال اور سورہ توبہ، یہ دوسرا گروپ مکمل ہو گیا۔ اور تیسرا گروپ تھا کہ جس کا آغاز سورہ یونس سے ہوا، جس میں یہ سورہ بنی اسرائیل شامل ہے۔ اب یہ مکی صورتوں کا بہت طویل سلسلہ ہے، 14 مکی صورتیں ہیں سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون تک، اور اس کے بعد صرف ایک مدنی صورت ہے سورہ نور، تو گویا کہ 14 مکی صورتیں اور ایک مدنی صورت مل کر یہ گروپ مکمل ہو گیا، اس لیے کہ سورہ نور کے بعد پھر آگے 5 یا 6 مکی صورتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس وقت گویا کہ ان گروپس کے اعتبار سے ہم تیسرے گروپ پر ہیں اور اس میں بھی تقریباً وسط میں۔ جہاں تک سورہ بنی اسرائیل کا معاملہ ہے، اس کا ایک نام جو ہے سورۃ الاسراء بھی ہے، بلکہ جو حضرات بھی عربی مصحف اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں سورہ بنی اسرائیل کا نام جو ہے بنی اسرائیل نہیں ہے بلکہ سورۃ الاسراء ہے۔ والد محترم رحمہ اللہ اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی بتایا کرتے تھے کہ آغاز میں جب یہاں بر صغیر پاک و ہند میں جب قرآن حکیم کی طباعت کا کام شروع ہوا تو سورہ اسراء کا نام سورہ بنی اسرائیل رکھا گیا، اس لیے کہ سورہ بنی اسرائیل اس حوالے سے بھی مناسبت رکھتی ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کے تاریخ کے مختلف ادوار کا ذکر موجود ہے۔ پھر یہ کہ اس میں جو 2 رکوع ہیں، تیسرا اور چوتھا رکوع، جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول میں نے آپ کو سنایا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کی کل تعلیمات کا خلاصہ سورہ بنی اسرائیل کے ان 2 رکوعوں میں رکھ دیا، اور تورات کون سی کتاب تھی؟ جو بنی اسرائیل کو عطا کی گئی تھی۔ تو جب یہ مصحف یہاں سے طباعت ہو کر جب کبھی ان میں سے کوئی ایک مصحف جو ہے پہنچا ہے عرب میں، خاص طور پر مکہ یا مدینہ کسی شہر میں، اور انہوں نے جو اس کو دیکھا تو یہ جو 15ویں پارے کا آغاز سورہ بنی اسرائیل سے ہوا تو انہوں نے فوراً اپنا آپا پیٹ لیا کہ یہ نیا نام کہاں سے آ گیا، اس سے کہ بنی اسرائیل اس حوالے سے تو گویا کہ یہود جو ہے وہ اس کی تعبیر ہے، اور پھر یہ وہ قوم ہے کہ جس کے بارے میں قرآن میں خود موجود ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، تو قرآن حکیم کی ایک صورت کا نام بنی اسرائیل رکھ دیا گیا۔ لہٰذا آپ کو عربی مصحف جتنے بھی ہیں اس میں سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الاسراء ہوگا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، گویا کہ وہ سفر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کیا تھا، اور اس کا وہ زمینی حصہ کہ جو ابتدائی آیات کے اندر سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی 2 آیات ہیں، غالباً ایک ہی آیت ہے کہ جس کے اندر اس زمینی سفر کا ذکر ہے، لہٰذا اس مناسبت سے سورت کا نام جو ہے وہ تو سورۃ الاسراء ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں جو بھی یہاں نسخے طباعت ہوتے ہیں اس میں سورہ بنی اسرائیل ہی کے نام سے ہم خوب اچھی طرح واقف ہیں۔ پھر یہ کہ یہ سورہ مبارکہ اور سورہ کہف جو ہے یہ بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ایک بہت خوبصورت جوڑا، اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو مشترک ہے لیکن اس کا اعادہ میں نہیں کر رہا، لیکن یہ کہ بہرحال ایک بات نوٹ کر لیجیے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا اول و آخر، بنی اسرائیل کا جب گویا کہ قیام وجود میں آیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب جن کا لقب بنی اسرائیل، جن کا لقب اسرائیل تھا، ان کے آگے 12 بیٹے تھے جو بنی اسرائیل کہلائے، جن سے گویا کہ 12 قبیلے جو ہے یہود کے شروع ہوئے،
اور انہی کے سلسلے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وقتاً فوقتاً انبیاء اور رسول کو بھیجتا رہا۔ تو بنی اسرائیل کے تاریخ کے دو ادوار جن میں ان کا عروج بھی ہوا، زوال بھی ہوا، آیت نمبر 2 سے لے کر آیت نمبر 7 تک سورہ بنی اسرائیل کی جو ہے وہ گویا کہ اس دور کی نشاندہی کر رہی ہیں، اور آیت نمبر 101 سے لے کر 104 تک گویا کہ بالکل آغاز میں بھی وہ حصہ آیات کا کہ جہاں بنی اسرائیل کا ذکر موجود ہے، اور آخر میں سورہ مبارکہ کے بالکل آخر میں آیت نمبر 101 سے 104 تک بنی اسرائیل کے اس جسے آپ کہیے کہ اس واقعے کا ذکر ہوگا کہ جو قیامت سے پہلے ان کے اوپر گزرے گی، اس لیے کہ یہ وہ قوم ہے جو مغضوب علیہم تھے، جنہوں نے اپنی دارس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے سولی چڑھوا کر دم لیا تھا، اور ان کے بارے میں جو باتیں کہی اسے زبان پر لانا جو ہے انسان گوارا نہیں کرتا۔ لہٰذا وہ جو اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہوتا ہے ان قوموں کے بارے میں، وہ ان کے اوپر ایگزیکیوٹ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں۔ لہٰذا جو نزول مسیح ہوگا علیہ السلام، اس میں گویا کہ ذکر ہے وَإِذَا وَعْدَ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، کہ جب تمہارے ساتھ وہ اللہ کے وہ آخری وعدے کا وقت آ جائے گا قیامت سے پہلے، تو ہم تم تمام بنی اسرائیل کے لوگوں کو، یہودیوں کو لپیٹ کر لے آئیں گے ایک جگہ۔ اور گویا کہ جیسا کہ والد محترم کہا کرتے تھے کہ اب یہ سٹیج جو ہے سیٹ ہو رہا ہے، پوری دنیا کے یہودی کھچے بنی اسرائیل جو ہے وہ تمام لوگ جو ہے وہاں اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں، اور یہ وہ ہوگا کہ جو ان کا گویا کہ آخری قبرستان بنے گا۔ جئنا بکم لفیفا، آیت نمبر 104 سورہ بنی اسرائیل کے، جس میں یہ اشارہ کر دیا گیا کہ قیامت سے پہلے تمہیں جس طرح لفافے میں کسی شے کو لپیٹ کر جو ہے اسے نظر آتش کیا جاتا ہے، یہ سمیٹ کر کوئی باغبان ہے اس نے سمیٹا ہے، جھاڑ جکاڑ جمع کیے، سوکھے ہوئے پتے جمع کیے اور اس کو تیلی لگا دی، یہ معاملہ ان یہودیوں کے ساتھ ہوگا قیامت سے پہلے۔ وجئنا بکم لفیفا، ہم تم تمام لوگوں کو لپیٹ کر جو ایک جگہ لے آئیں گے۔ تو گویا کہ اس سورہ مبارکہ کا اول و آخر وہ ہے جو بنی اسرائیل کو گویا کہ احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ ابتدائی 6 آیات، آیت نمبر 2 سے لے کر آیت نمبر 7 تک بنی اسرائیل کے 2 ادوار جو سنہری دور بھی تھے، اور ان کے پھر اوپر پھر بہت بڑا جو ہے وہ زوال کا دور بھی آیا، اور اس کے بعد پھر آخری حصہ جو سورہ بنی اسرائیل کا آیت نمبر 101 سے 104 تک، اس میں قیامت سے پہلے جن کے ساتھ گزرنے والی ہے اس کا ذکر موجود ہے۔ جو حصہ ہم پڑھ چکے اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا وہ 2 رکوع بھی شامل ہیں جو ہمارے منتخب نصاب کا بہت اہم درس ہیں، جن کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کی تعلیمات کا خلاصہ سورہ بنی اسرائیل کے ان 2 رکوع میں رکھ دیا۔ اب آئیے آج کا جو ہمارا درس ہے اسے شروع کرتے ہیں۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ دیکھیں جو مکی صورتیں ہیں اس میں بڑی ایک جسے آپ کہیے اپیلنگ انداز ہے لوگوں کو جھنجھوڑنے کا، کہ تم نے خدائے واحد کی بجائے اور جو سینکڑوں اپنے دیوی و دیوتا قرار دے دیے، جن کی تم ڈنڈوت کرتے ہو، جن کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو، جنہیں اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہو، ان کی اپنی حال کیا ہے، ان کی کیفیت کیا ہے۔ اور مکی صورتوں میں یہ مضمون آپ کو بڑا نمایاں ملے گا، جہاں وہ باتیں بھی موجود ہیں ہم سے پہلے جو اقوام تھی جن پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا بطور نشان عبرت، کہ اب جو ایک نئی امت وجود میں آ رہی ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جو تم سے پہلے امت مسلمہ یہود تھے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ جس طرح بدمستیوں کے اندر مبتلا ہوئے، دنیا پرستی کے اندر مبتلا ہوئے، نفس پرستی میں مبتلا ہوئے، نتیجتاً پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت سے انحراف کیا، اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، اسی طرح قوم لوط ہے، اسی طرح قوم فرعون ہے، حضرت نوح علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے، مکی صورتوں میں جا بجا ذکر موجود ہے۔ اور اس کے بعد توحید کے مضمون کو جہاں بھی یہاں ٹچ کیا گیا تو بڑا ایک فطری بات ہے، وہ شے کہ جس پر عام جسے آپ کہیے کہ ایک سلیم الفطرت انسان جو ہے وہ یقیناً سوچنے پر مجبور ہے کہ جن چیزوں کو ہم نے اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ لیا ہے ان کی اپنی کیفیت کیا ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ پکارو ذرا ان لوگوں کو کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جنہیں تم حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو۔ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، تو وہ اختیار نہیں رہتے کسی مضرت یا تکلیف کا تم سے رفع کر دینا، یا یہ کہ اس کے تمہارے حالات کو بدل دینا، تحویلا، ان میں سے کسی شے کا اختیار ان کے پاس نہیں۔ بلکہ سورہ حج جو انشاءاللہ بہت زیادہ دور نہیں وہ آئے گی، تو وہاں تو بڑا ایک فطری بات کہی گئی کہ وہ جنہیں تم نے اپنا معبود قرار دے دیا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وہ تو ایک مکھی تک کی تخلیق پر قادر نہیں ہے، وہ تمام جمع ہو کر زور لگا لیں تب بھی ایک مکھی کی تخلیق نہیں کر سکتے۔ اور مکھی ان کے سامنے جو حلوے مانڈے ہوتی ہیں ان پر بھن بھنا رہی ہوتی ہیں، تو ان کے اندر تو یہ استطاعت بھی نہیں ہے کہ ان کو اس حلوے مانڈے سے دور کر دیں، یا مکھیاں جو شے اس میں سے لے جائیں اپنی خوراک کے طور پر ان سے واپس لے لیں۔ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له
وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ تمہیں اپنے عقل کا ماتم کرنا چاہیے، اپنے ہاتھوں سے وہ تم نے بت تراشے اور انہیں حاجت روا سمجھتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو، تو فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، وہ تو اختیار نہیں کرتے کسی تکلیف کو رفع کرنے کا تم سے اور نہ ہی تمہارے حالات کو بدل دینے کا۔ اس سے جو پہلی آیت تھی اس میں ایک بات بیان ہونے سے رہ گئی تھی، میں نے خاص طور پر نوٹ کیا تھا، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ زمین و آسمان میں، اس کے علم سے کوئی شے باہر نہیں ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ہم نے نبیوں میں سے بعض کو بعض بس فضیلت عطا فرمائی ہے، اور یہ بات تو ایسی ہے جو قرآن میں بھی موجود ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، خلیل اللہ کا لقب جو ہے تمام انبیاء اور رسول میں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا۔ کلیم اللہ جن سے اللہ نے کلام فرمایا تھا وہ کون ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اور اسی طرح مختلف جو ہے مسیح، حضرت مسیح علیہ السلام، اگرچہ نام ان کا عیسیٰ تھا لیکن یہ کہ مسیح جسے کہتے ہیں کہ زندوں کو مردہ کر دینے والا، یہی وجہ کہ ہمارے ہاں جو شعبہ طب ہے اسے مسیحائی کس بنیاد پر کہا جاتا ہے؟ گویا کہ ایک وہ شخص ہے جو بیمار ہے، جو گویا کہ مرنے کے قریب ہے، اسے کوئی شخص اللہ کے حکم سے اگر جو ہے شفا عطا ہو جائے اللہ کے خاص اذن سے تو وہ مسیحا بن جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بہت سے نبیوں کو بہت سے اعتبارات سے دوسروں پر فضیلت دی ہے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، حضرت داؤد علیہ السلام کو تو ہم نے خاص طور پر زبور عطا فرمائی تھی۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خاص طور پر یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا گیا؟ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ امام الناس بھی ہے، خلیل اللہ بھی ہیں، اور پھر یہ کہ وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، حضور سے کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو ملت ہے، ان کا جو طریقہ ہے اس کی پیروی کرو۔ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا کہ حضرت یونس کا معاملہ بھی ایک اعتبار سے بڑا امتیازی ہے کہ ان سے ایک اجتہادی خطا ہوئی تھی جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی دن جو ہے مچھلی کے پیٹ میں رکھا۔ تفصیل کی جو ہے یہاں ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کہ معاملہ تھا جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جملہ انبیاء اور رسول میں حضرت یونس علیہ السلام پر بھی مجھے فضیلت نہ دو۔ حالانکہ تمام انبیاء اور رسول میں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کسی درجے میں، جسے آپ کہیے کہ ایک ناراضگی کا معاملہ ہوا، معاذ اللہ وہ ناراضگی کو، اللہ کی ناراضگی جو ہمارے ساتھ ہوتی ہے اس پر قیاس نہ کیجیے گا، وہ تو ان کی حمیت دینی تھی، غیرت حق تھا کہ جس کی بنیاد پر اپنی قوم کو وہ چھوڑ کر نکل گئے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آنے سے پہلے۔ یہ صرف ایک چھوٹی سی خطا ہوئی تھی جس کی پاداش میں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر موجود ہے، سورہ نون جو ہے اس میں ذکر موجود ہے، اسی طرح سورہ انبیاء میں ذکر موجود ہے کہ انہیں پھر مچھلی کے پیٹ میں رکھا ہے کئی دن، اور اس کے بعد مچھلی نے اگلا ہے، کافی عرصہ وہ بیمار رہے ہیں، اور پھر واپس اپنی اس قوم کی طرف گئے جن کے اوپر وہ عذاب کا اللہ فیصلہ کر چکا تھا۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام کا یہ جو ایک اجتہادی معاملہ ہوا، اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو اس قوم پر سے ٹال دیا تھا۔ اور دوسرا معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے، اس لیے کہ تورات میں موجود ہے کہ داؤد علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور سب سے بڑھ کر بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ جہاں یہاں زبور کا ذکر موجود ہے، وہیں داؤد علیہ السلام کا ذکر اس اعتبار سے بھی آتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ترانے الاپتے تھے تو ان کے ساتھ ان ترانوں میں تسبیح اور تحمید میں ان کے ساتھ حیوانات بھی شامل ہو جاتے تھے، شجر اور حجر تمام چیزیں شامل ہو جایا کرتی تھی۔ یہ خصوصی فضیلت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کا یہ خیال تھا، ایک تو یہ کہ وہ بھائیوں میں سب سے چھوٹے بھی تھے، پھر یہ کہ انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور بھائیوں میں چھوٹے ہونے کے ناطے گویا کہ بقیہ بڑے بھائیوں نے ان کے ذمہ لگا دیا تھا، یہ بھیڑ بکریاں تم جا کر چرایا کرو، صبح لے جایا کرو ویرانے میں ان کو لے کر، اور شام کو واپس لے آیا کرو، یہ ان کی ڈیوٹی تھی۔ کہاں وہ شخص کے جو پستہ قد بھی تھا، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی تمام سے کمتر تھا، پھر یہ کہ بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، اور خاندان بھی وہ کہ جو انتہائی غریب، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کا جو دور ہے وہ ایسا سنہری دور ہے کہ جس کو تاریخ یاد کرتی ہے، تورات میں اس کا ذکر موجود ہے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، حضرت داؤد جن کے بارے میں یہودیوں کا یہ ایک گویا کہ خیال تھا کہ وہ پستہ قد بھی ہیں اور فلاں چیزیں تمام جو میں نے ابھی آپ کو بتا دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب کر لیا کچھ اونچے مقام کے لیے کہ بادشاہت وہ دی جو اور کسی کو نہیں دی۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان بھی ہیں۔ یہ تقریباً 40 جمع 40 80 سال کا ایک دور ہے جو بنی اسرائیل کی تاریخ کا بہت ہی سنہرا دور ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا دور، جس کو قرآن میں بھی جس کا ذکر کیا گیا۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور خاص طور پر نبیوں میں سے حضرت داؤد کا ذکر خاص طور پر کیا گیا کہ جو تمہارے مطابق جو ہیں، جو اگرچہ بڑے کمتر تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے کس مقام پر ان کو فائز فرمایا۔
یہودیوں کا اعتراض کیا تھا کہ اللہ کو اگر اپنے آخری نبی اور رسول کو بھیجنا ہی تھا تو یہودیوں میں بھیجنا چاہیے تھا، اس لیے کہ حضرت اسحاق سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اسی سلسلے میں حضرت موسیٰ بھی موجود ہیں، سینکڑوں انبیاء آئے، سینکڑوں سے بھی غالباً بات نہیں بنے گی، ہزاروں انبیاء آئے، اور یہ تمام کے تمام کون تھے؟ جو بنی اسرائیل میں سے تھے، حضرت یعقوب کی اولاد کے جن کا لقب اسرائیل تھا۔ لیکن یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بنی اسماعیل میں ہو گئی، تو سب سے بڑی، جیسا کہ میں پہلے بھی بارہا عرض کر چکا ہوں کہ یہودیوں کے لیے جو سب سے بڑا ایک تعصب کا معاملہ بن گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے، وہ یہ کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے کیوں نہیں ہے۔ اگر بنی اسرائیل سے ہوتے تو ہم انہیں اللہ کا رسول مانتے اور ان کے جو اوپر ایمان بھی لے آتے، لیکن ایمان لانے کے بعد کرنا کیا تھا؟ انہوں نے وہی کچھ کرنا تھا جو یہودیوں نے کیا پہلے نبیوں کے ساتھ۔ یہ الگ بات ہے، یہ داستان الگ ہے، لیکن بہرحال اس بات کو جو ہے خاص طور پر نوٹ کر لیجئے کہ یہودی جو ہے ان کے، جسے آپ کہیے کہ نفرت اور تعصب کی جو پٹی بندھی ہوئی تھی ان کی آنکھوں کے اوپر، وہ اس بنیاد پر تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بنی اسماعیل میں ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو منتخب کیا حضور کی بعثت کے لیے۔ تو وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا، اور داؤد کو ہم نے زبور عطا کی تھی۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، آگے وہی آیت ہے جس کا ہم ترجمہ کر چکے ہیں، جس کی تفسیر پڑھ چکے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو پکارتے ہیں، جنہیں پکارا جاتا ہے، گویا کہ وہ ہستیاں کہ جنہیں پکار رہے ہیں یہ لوگ اللہ کے سوا جنہیں معبود سمجھتے ہیں، جن میں فرشتے بھی ہیں جن کے بارے میں ان کا تصور تھا کہ اللہ کی بیٹیاں، حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور ان میں سے بہت سے وہ تھے کہ جنات کو جو ہے ان کی عبادت کیا کرتے تھے، جنات کو جو ہے اپنا سمجھتے تھے کہ وہ ان کا بھی تعلق جو ہے کچھ نہ کچھ شریکہ خدائی اختیارات میں سے ہے۔ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ تمام اللہ کی مخلوق ہیں، خواہ فرشتے ہوں، خواہ حضرت عیسیٰ ہوں، خواہ حضرت عزیر ہوں، خواہ جنات ہوں، یا اولیاء اللہ کے بارے میں اگر تم یہ تصور رکھتے ہو کہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات میں سے کوئی حصہ دے دیا ہے، لہٰذا وہ بھی حاجت روائی اور مشکل کشائی کر سکتے ہیں، یہ تمام کون ہیں؟ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ تمام اللہ کی وہ مخلوق ہے جو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتی ہے، یہ خود اللہ کا قرب، اللہ کا تقرب چاہتے ہیں، اور تم نے انہیں خدا بنا لیا، انہیں حاجت روا سمجھتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو۔ ایہم اقرب یرجون رحمتہ، اور ان میں سے ہر شخص جو ہے گویا کہ ہر فرشتے بھی اور تمام جنات بھی، اولیاء اللہ بھی، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے قرب میں، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، قرب میں آگے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابًا، اور انہیں بھی اللہ کے عذاب کا خوف اور ڈر ہے۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، یقیناً آپ کے رب کا عذاب جو ہے وہ تو ایسا ہے کہ جو چمٹ جانے والی شے ہے، جو جس سے ڈرا جانا چاہیے۔ محذورا، حذر کسے کہتے ہیں؟ ڈرنے کو، جس سے خوفزدہ رہنا چاہیے۔ یہاں وسیلے کے لفظ کو خاص طور پر نوٹ کیجئے، ہمارے ہاں عام طور پر وسیلہ سمجھا جاتا ہے واسطہ۔ یہ معنی اس حوالے سے صحیح ہے کہ انسان کے اپنے نیک اعمال جو ہیں وہ بھی بطور وسیلہ ہیں، وہ نیک اعمال اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں نا، تو ہر وہ شے کہ جو اللہ کا قرب آپ کو اللہ کے قریب تر کر دے، تقرب عطا فرما دے، وہ شے وسیلہ ہوگی۔ لیکن وسیلے سے مراد یہ کہ کسی شخصیت کو پکڑ لینا، اولیاء اللہ کو وسیلہ جاننا، جنات کو وسیلہ جاننا، فرشتوں کو وسیلہ جاننا، یہ وہ شے جو قطعاً مطلوب نہیں ہے۔ یہاں مراد ہے الی ربہم الوسیلہ، اپنے رب کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بلکہ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ جو بخاری میں موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اشخاص کا ایک واقعہ جو ہے وہ حدیث کے اندر موجود ہے، اس کا ذکر فرمایا کہ وہ 3 اشخاص کہیں سفر پر جا رہے تھے اور دوران سفر اچانک جو ہے طوفان باد و بارہ آیا، اور تینوں کہیں ایک غار کے اندر جو ہے وہ گویا کہ محصور ہو گئے کہ جیسے یہ طوفان ختم ہوگا تو یہاں سے نکل جائیں گے۔ اچانک جو ہے زوردار کڑک ہوئی، ایک بہت بڑا پتھر جو ہے وہ اس غار کے دروازے کے آگے، یا جو اس کا دہانہ تھا، اس نے آ کر اس راستے کو بلاک کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ 3 اشخاص مل کر وہ بہت بڑی چٹان یا پتھر جو سامنے تھا اس کو تو نہیں ہٹا سکتے تھے۔ اب ان میں سے ہر شخص نے گویا کہ اپنے طور پر طے کیا کہ اگر ہم نے کوئی کام ایسا کہ جو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، جس میں کہیں کوئی خود نمائی کا جذبہ نہ، اور کام بھی ایسا ہو جو بڑا معتبر ہو، وہ ایسا ہو کہ جو واقعتاً ہم اللہ کے حضور اگر اس کا واسطہ دے سکے یا اس کو بطور وسیلہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنا سکے
کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالی ہم سے اس مصیبت کو دور کر دے، اور یہ چٹان جو آ کر جس نے اس دہانے کو جو ہے اس کا دہانہ جو ہے اس کو بند کر دیا، اس سے ہمیں نجات دلا دے۔ تو اب ان میں سے ایک ایک شخص نے اپنے ذہن میں جو ہے کہ پوری جو بھی پاسٹ ہسٹری تھی اس کو گویا کہ ریوائنڈ کیا، اور ایسے ایک ایک واقعہ جو ان تینوں نے اپنا بیان کیا۔ ان میں سے ایک شخص تھا کہ جس نے یہ کہا کہ اے پروردگار، تیرے علم میں ہے، تو یقیناً ہر شے کا علم رکھتا ہے، کہ میں نے ایک مزدور کو حاصل کیا تھا، اس سے کوئی مزدوری لی، اور اس کے جواب میں نے اس کے ساتھ ایک مزدوری 3 سا چاول مزدوری اس سے طے کی۔ آخر میں کسی بات پر اس سے میری تلخ کلامی ہو گئی، وہ ناراض ہو گیا، وہ چلا گیا، اور وہ 3 سا چاول جو اس کی مزدوری تھی میرے پاس بچے رہ گئے۔ ان چاولوں کی میں نے کاشت کی، اللہ نے اتنی برکت دی کہ اس سے جو ہے میری 3 سا، پتہ نہیں اب کتنے ہوتے ہوں گے، سا غالباً 2.5 سیر کا ہوتا ہے، کتنے کا ہوتا ہے، تو اس میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ میری کھیتی لہلہا گئی، اس کے ذریعے میں نے بہت سے بیل حاصل کیے، پھر میرا کام اور بڑا، سال ہا سال گزر چکے، اور اس کے بعد اچانک وہ مزدور آ گیا میرے پاس، اور آ کر اس نے مجھ سے سوال کیا کہ اس وقت تمہارے میرے ساتھ ایک تلخ کلامی ہو گئی تھی، اب کئی سال پہلے کا واقعہ، اس دوران میں اس کے حالات بالکل بدل چکے، اور وہ ان 3 سا چاولوں کی بنیاد پر اس شخص کے ذہن میں بھی یہ بات موجود تھی کہ یہ وہ 3 سا چاول ہیں کہ جو وہ مزدور اس بنیاد پر کہ اس کے ساتھ میری ایک تلخی ہو گئی تھی نہیں لے کر گیا تھا۔ اب سالوں گزرنے کے بعد جب وہ واپس آیا اور اس نے آ کر مطالبہ کیا، تو اے پروردگار، میں نے صرف تجھے راضی کرنے کے لیے وہ پوری کھیتی اور تمام گائے اور جو بھی جانور تھے وہ تمام اس کو دے دیے، کہ یہ تمام کی تمام پیداوار ہے ان 3 سا چاولوں کی جس کی بنیاد پر میں یہاں تک پہنچا ہوں، اور اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا تو میری اس بات کو قبول فرما لے۔ اس کے نتیجے میں وہ غار کے سامنے جو چٹان تھی، پتھر تھا، تھوڑا سا ہٹ گیا۔ اب دوسرے شخص نے اپنا واقعہ بیان کیا، اس نے کہا کہ میری بوڑھی والدہ تھی، میں ان کی خدمت کیا کرتا تھا، اور میرا معمول تھا کہ رات سونے سے پہلے جو ہے ان کو میں دودھ کا پیالہ دیا کرتا تھا۔ تو ایک رات ایسا ہوا کہ مجھے ذرا تھوڑا کام میں دیر ہو گئی، میں جب پہنچا تو وہ سو چکی تھی، تو میں ساری رات وہ پیالہ اپنے ہاتھ میں لے کر کھڑا رہا، اور صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو میں نے وہ پیالہ ان کی خدمت میں پیش کیا۔ اب گویا کہ یہ وہ واقعہ تھا جو میں نے صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، لہٰذا اس کے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا اور فضل فرمایا، وہ چٹان پہ تھوڑی سی اور ہٹ گئی۔ اب تیسرے شخص نے بھی اپنا واقعہ بیان کیا، چونکہ بخاری کی روایت ہے اس لیے میں بڑی تفصیل سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے راوی ہیں۔ پورا متن تو ظاہر ہے کہ ہمارا یہ درس جو ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، صرف اس کا جو بنیادی مفہوم ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تیسرے نے یہ کہا کہ میں نے ایک خاتون کے ساتھ اجرت طے کی 100 دینار، اور ایک رات کے لیے میں اسے حاصل کیا، اسے لے کر آیا، اور پھر جیسے ہی میں اس اسٹیج کے اوپر پہنچا کہ جس مقصد کے لیے میں نے اسے حاصل کیا تھا، اس نے اچانک مجھے اللہ کا واسطہ دے دیا کہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف کہ یہ کام جو تم کرنے چلے ہو، تو میں نے فوراً جو ہے اس کام سے باز آ گیا، اور میں نے وہ جو 100 دینار اسے دیے تھے، جو طے کیا تھا اس کے حوالے کیے۔ اے پروردگار، اگر یہ کام میں نے صرف اس لیے کہ کوئی اور دیکھنے والی آنکھ موجود نہیں تھی، اگر صرف تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے کیا تھا تو اس بات کو بھی گویا کہ اپنی جناب میں قبول فرما لے۔ نتیجتاً اس تیسرے شخص کے واقعے کے بعد وہ پوری چٹان جو اس دہانے سے ہٹا دی گئی، اور وہ لوگ باہر نکل آئے۔ اب یہ وہ واقعہ ہے جس میں گویا کہ انہوں نے اپنے نیک اعمال کو ایک بطور وسیلہ، کہ یہ ایک ذریعہ بنا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کا ایک قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو صرف اگر یہ چیزیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھی اور اس میں کہیں کوئی اور نیت شامل نہیں تھی، نیت میں کوئی کھوٹ شامل نہیں تھا، تو یقیناً یہ چیز جو اللہ کا قرب کا ذریعہ بنی۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور کوئی بستی ایسی نہیں کہ جس کو ہم ہلاک اور تباہ و برباد نہیں کریں گے قیامت کے دن سے پہلے۔ او معذبوها عذابا شدیدا، یا یہ کہ اسے بڑے شدید عذاب میں مبتلا کریں گے۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، اور یہ وہ شے ہے کہ جو اللہ کی ایک کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہے۔ جہاں تک ان بستیوں کا معاملہ ہے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، تو یہ تو وہ شے ہے جو مکی صورتوں میں جا بجا موجود ہے، انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ قوم عاد کے اوپر جو ہے وہ آندھی چلی ہے، 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن، کہ جس نے پٹک پٹک کر جو ہے اس پوری قوم کا بھرکس نکال دیا۔ قوم لوط پر جو ہے آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ لیکن یہ کہ یہاں قبل یوم القیامہ، اس سے اصل میں مراد یہ لیا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک جو بہت بڑی تباہی آنے والی ہے۔ اہل ایمان جو ہوں گے، جن کے دل میں ایمان کی کوئی نہ کوئی رمق موجود ہو، ان کے بارے میں احادیث میں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہوا چلائے گا کہ بہت ہی، جسے آپ کہیے پرسکون انداز میں ان کی ارواح قبض کر لی جائیں گی، اور وہ جو بڑی ہلاکت ہے، جو قیامت کی ہلاکت ہے، اس سے یہ لوگ بچا لیے جائیں گے۔ گویا کہ وہ جو گھبراہٹ اور جو پریشانی ہوگی، جس کا ذکر قرآن میں بہت سے مقامات پر موجود ہے، یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن کے جس کی
جسے آپ کہیے کہ تباہ کاری اور جس کی سختی کی وجہ سے بچے بوڑھے ہو جائیں، یہ انداز بھی قرآن میں اختیار کیا گیا۔ تو اب یہ وہ جو بڑی گھبراہٹ ہے، فزع جو ہوگا، اس سے وہ لوگ بچا لیے جائیں گے کہ جن کے اندر ایمان موجود ہوگا۔ گویا کہ ان کو جو ہے بہت ہی پرسکون انداز میں اللہ تعالیٰ موت سے امکنار کر دے گا، اور وہ بڑی تباہی ان لوگوں پر آئے گی جو مشرک ہوں گے، جو کافر ہوں گے، جو فاسق ہوں گے، جو اللہ کے باغی اور سرکش ہوں گے۔ تو ایک تو وہ بڑی تباہی ہے کہ جو آنے والی ہے، اور اس کے علاوہ بھی پھر یہ ہے کہ وہ بستیاں جو غلط کار ہیں، جو غلط کام کرنے والی ہیں، وہ تو آج بھی ہمارے سامنے ہیں۔ یہ سونامی آیا، اگرچہ کہا جا سکتا ہے، زلزلے آتے ہیں، اس کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ جو عیاشیاں کرنے والے ہیں وہ تو کہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں، اور غلیب لوگ جو ہیں کہیں اس عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرما دیا، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ جب اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، پکڑ آتی ہے، فتنہ آتا ہے، تو پھر صرف ان لوگوں پر نہیں آتا جو بدکار ہوتے ہیں، جو فاسق و فاجر ہوتے ہیں، بلکہ یہ کہ وہ لوگ جو خاموش تماشائی ہیں، جو وہاں بیٹھے ہیں اور وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، یا یہ کہ پھر اسی کے اندر وہ لوگ بھی جو ہے اس عذاب کے اندر جو ہے، اس لیے کہ موت تو تبھی ہے، آنی ہے اب نیکوکار شخص کے لیے، لیکن یہ کہ اس کا وہ آخری وقت کیسا گزرا اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ممکن ہے کہ اگرچہ اسی زلزلے کے اندر وہ نیکوکار شخص جو ہے اس کی بھی ہلاکت ہوئی ہو، لیکن اس کے ساتھ معاملہ جو اللہ تعالیٰ نے بڑا سہولت والا کیا ہو، اور اسی کے اندر وہ بدکار بھی تھے کہ جو عیاشیاں کرنے کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے۔ خاص طور پر آپ کو یاد آیا ہوگا کہ 2005 کا جو زلزلہ آیا تھا، اور بالا کوٹ کے بارے میں بھی، آزاد کشمیر کے بارے میں بھی، وہ ہوٹل کے جو عیاش کدے بن گئے تھے ان لوگوں کے جو یہاں سے جایا کرتے تھے سیر و تفریح کے لیے، اور وہاں کیا کچھ نہیں ہوتا تھا جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں، وہ تمام کے تمام زمین بوس ہو گئے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن یہ کہ ان میں اگر کوئی نیکوکار لوگ تھے تو بالآخر موت تو ہے ہی۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ پکڑتا ہے صرف ان لوگوں کو نہیں کہ جو بدکار ہوتے ہیں، جو فاسق و فاجر ہوتے ہیں، پھر عام لوگ بھی اس میں جو ہے پس جاتے ہیں۔ تو وہ ہلاکت اور تب جو تباہی جو قیامت سے پہلے آنے والی ہے وہ بھی مراد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو مختلف جھنجھوڑنے کے لیے اپنے عذاب بھیجتا رہا ہے، وَلَيُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، وہ جو بڑا عذاب ہے، آخرت کا عذاب یا آخری پکڑ جو ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ جھنجھوڑنے کے لیے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے تاکہ انسان متنبہ ہو جائیں۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں از خود نہیں ہو جاتی۔ یہ نہیں ہوتا کہ زمین کے اندر بڑی مختلف جو ہیں سطحیں ہیں، پلیٹیں بنی ہوئی ہیں، کہیں کسی پلیٹ کے اوپر پریشر بڑھ جاتا ہے تو اپنی جگہ سے سرکتی ہے، اس کی بنیاد کے اوپر جو اوپر زلزلہ آ جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں اور اللہ کے علم کتاب میں پہلے سے موجود ہے، لکھی ہوئی ہے، مستورہ لکھی ہوئی موجود ہے۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، اور نہیں روکا ہم نے اور نہیں موقوف کی ہم نے کہ ہم اپنی نشانیاں اور معجزات بھیجتے ہیں ان لوگوں کے لیے، مگر کس چیز نے؟ الا ان کذب بها الاولون، مگر اس چیز کے کہ انہوں نے جو پہلی قومیں تھے، اولین جو تھے، انہوں نے ان تمام معجزات کا انکار کر دیا تھا۔ اور آگے جو سب سے بڑی مثال آتی ہے قرآن حکیم میں، اس کا ذکر کیا گیا، وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا۔ اسی طرح ایک قوم نے مطالبہ کیا تھا اللہ سے کہ ہماری نگاہوں کے سامنے یہ چٹان شق ہو اور اس کے اندر سے ایک گابن اونٹنی برآمد ہو جائے۔ تو رات میں بھی اس کے واقعے کا ذکر موجود ہے، قرآن میں کئی مقامات پر ذکر موجود ہے، سورہ شمس کے اندر آخر میں جو ہے بڑی تفصیل سے ذکر موجود ہے۔ اور ان کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ بھی ان کو دکھا دیا، چٹان شق ہوئی اور اندر سے گابن اونٹنی برآمد ہو گئی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے ناقۃ اللہ کہا کہ یہ اللہ کا ایک خود بڑا معجزہ ہے جو اللہ کی اونٹنی ہے۔ اس کے لیے ایک ضابطہ جو ہے وہ بھی متعین کر دیا گیا کہ جہاں سے تم پانی حاصل کرتے ہو ایک دن جو ہے پورا دن مخصوص ہوگا اس کے لیے، اور اس دوران کوئی اور نہ خود پانی وہاں سے حاصل کرے گا اور نہ یہ کہ وہ اپنے ڈھور ڈنگروں کو اور مویشیوں کو پانی پلا سکتا ہے۔ یہ آزمائش تھی اللہ کی طرف سے۔ اگر اتنے بڑے معجزے کا ظہور ہو گیا تو ساتھ کچھ نہ کچھ جو ہے ڈیبٹ کریڈٹ ہونا چاہیے نا، کوئی آزمائش بھی تو ہونی چاہیے، لہذا یہ چیز ان کے لیے بہت بڑی آزمائش بن گئی۔ آگے فرمایا گیا فَظَلَمُوا بِهَا، لیکن ان لوگوں نے ظلم کیا اس کے ساتھ۔ اس کی اولاً کونچے کاٹ ڈالی، اس لیے کہ اونٹنی جو ہے بہت دیو ہیکل تھی، اس کی گردن تک پہنچنا یا اس کو نہار کرنا یا نیزہ مار کر اس کو جو ہے ختم کر دینا، ہلاک کر دینا آسان کام نہیں تھا، لہذا اس کی پہلے کونچے کاٹ ڈالی۔ یہ پوری اونٹنی یا اونٹ کا جو پورا جو ہے وزن جو آ رہا ہوتا ہے، جہاں زمین پر اس کے پیر ہوتے ہیں، اس کے پیچھے جو ایک موٹا سا ٹینڈن ہوتا ہے اسے کونچ کہتے ہیں، وہ کونچے کاٹ ڈالی، جس کی بنیاد پر توازن نہیں رکھ سکی، وہ گر گئی اور اس کے بعد اسے ہلاک کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بطور مثال بھی اس واقعے کو بیان کیا جس کا ذکر قرآن میں بہت سے مقامات پر موجود ہے۔ لہٰذا ان مشرکین عرب کی طرف سے اگر یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ ہمیں بھی معجزہ دکھاؤ،
تو پہلی قوموں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے معجزوں کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا، بجائے اس کے کہ اس معجزے کے ظہور کے بعد وہ لوگ ایمان لے کر آتے، اس کی بجائے یہ معاملہ قوم سمود کا خاص طور پر کیا ہوا کہ ناقۃ اللہ کو ہلاک کر دیا۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، اور ہم نے تو سمود کو وہ اونٹنی دی تھی، بہت بڑا معجزہ، مبصرۃً، جو ان کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی تھی۔ اس سے بڑھ کر چشم کشا معجزہ تو اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ چٹان شق ہو جائے اور اس کے اندر سے ایک جو ہے گابن اونٹنی برآمد ہو جائے۔ فَظَلَمُوا بِهَا، لیکن اس قوم نے بھی کیا کیا، اتنا بڑا معجزہ انہیں دیا گیا لیکن اس نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اسے ہلاک کر دیا۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْفِيفًا، اور پھر ہم یہ جو اپنی آیات اور معجزات بھیجتے ہیں تو کس لیے؟ ڈرانے کے لیے، لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے۔ اور قوم نے اگر کوئی معجزہ طلب کیا تھا تو گویا کہ اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس معجزے کا ظہور ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر قوم ایمان نہیں لاتی تو پھر اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ پھر وہ دیر نہیں لگاتا اور اس قوم کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا، قرآن میں کئی مقامات پر موجود ہے، اور اس قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، ان کا بیج مار دیا گیا کہ جو جنہوں نے ظلم کیا تھا، جنہوں نے اللہ کی جو ہے بغاوت اور سرکشی اختیار کی تھی۔ اب یہاں خاص طور پر جیسا کہ میں عرض بھی کر چکا ہوں کہ مشرکین عرب کی طرف سے معجزہ جو مطالبہ آ رہا تھا بار بار، تو گویا کہ یہاں بھی یہ کہہ دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دل میں اگر کوئی خواہشات ہیں بھی کہ اگر ان کی طرف سے جو مطالبہ ہے معجزے کا اگر اس سے پورا کر بھی دیا جائے تو ان سے پہلی جو قومیں تھیں ان کا جو طریقہ تھا یہ بھی اسی پر چلیں گے۔ معجزہ اگر انہیں دکھا دیا جائے گا اور ایمان نہیں لائیں گے تو ان تمام قریش مکہ کو ہلاک کر دیا جائے گا، اللہ کا عذاب آ کر رہ گیا، اللہ کی سنت ہے۔ لہٰذا گویا کہ معجزہ نہ دکھانا اللہ کی حکمت میں ان کے لیے بہتر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان پر اللہ کے عذاب کا کوڑا آیا غزوہ بدر کے موقع پر، ان کے جو بھی سردار تھے، جو ان کی ٹاپ کی لیڈرشپ تھی، تمام کی تمام ہلاک کر دی گئی، اور جیسا کہ کہا گیا کہ کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کی طرح ان کی لاشیں جو ہیں میدان بدر کے اندر موجود تھی، وہ اللہ کے عذاب کا ایک کوڑا تھا۔ لیکن وہ عذاب استیصال جو قوم کے مطالبے پر جب معجزہ دکھا دیا جائے، وہ اگر ان کا مطالبہ پورا کر دیا گیا تو پھر انہیں پھر اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ لہذا ان کے حق میں بہتر یہی ہے، اللہ کی حکمت اس کی متقاضی ہے کہ انہیں معجزہ نہ دکھایا جائے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ کا رب جو ہے وہ تو لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے، انسان کی حیثیت اللہ کے سامنے ہے کیا؟ آدمی اگر اسی پر غور کرنے لگے تو آدمی بالکل جسے حیران و ششدر رہ جاتا ہے، کہاں وہ ذات کہ جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، اس پوری کائنات میں ہماری زمین ایک ذرے جتنی بھی نہیں، اور اس زمین کے اوپر چلتا ہوا ایک انسان، کوئی جسے آپ کہیے کہ نسبت و تناسب کو ریشو پروپورشن کوئی انسان اپنے ذہن میں لگا سکتا ہے؟ انسان کی حیثیت ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسانوں کو احاطہ کیا، اس کے لیے کیا شے مشکل ہے جس کی عظمت اور جس کی جلالت شان، جس کی خلاقیت، جس کا تم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے، اور اسی ذات کا مد مقابل انسان بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب۔ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا وہ رب نہیں ہے بلکہ میں رب ہوں تمہارا، مجھے اختیار حاصل ہے تمہارے اوپر حکم چلانے کا، تم پر لازم ہے کہ میرے حکم کی پیروی کرو۔ ان ربک احاط بالناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے فکر رہیے، یہ جو بڑے بڑے جو ہیں بڑے سردار اور بظاہر یہ فرعون اور نمرود بنے پھرتے ہیں اپنی ذات کے اندر، ان کے اندر جو تکبر ہے اور جو غرور ہے، اور اسی کا ایک عکس جو ہے آج کل آپ اپنے حکمرانوں میں دیکھ لیجئے، ریشو پروپورشن کا کوئی فرق ہوگا، بلکہ یہ شاید ان سے بھی آگے کی قوم نسل ہے، ان کے اندر جو گھمنڈ اور جو تکبر پیدا ہو چکا اور سمجھتے ہیں کہ ہماری خدائی ہمارے اختیارات کو کوئی شے چیلنج نہیں کر سکتی، تو ان کا معاملہ جو ہے کجا وہ لوگ کہ جو آج سے کئی 1400 برس پہلے تھے، ان کا کیا دائرہ اختیار تھا؟ ابو جہل کو اگر کوئی غرہ تھا تو اپنے ان ساتھیوں پر تھا نا، 100-150 کے قریب ہوں گے کہ جو اس کے چشم و ابرو کے اشارے پر اس کے لیے اپنی جان جو ہے قربان کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن آج کے دور کے یہ جو فرائض ہیں، جو نماردہ ہیں، ان کا تو کوئی مقابل نہیں ہے۔ ان ربک احاط بالناس، آپ مطمئن رہیے آپ کا رب جو ہے وہ تو ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، اور وہ شے جو ہم نے آپ کو دکھائی تھی، جسے دکھایا تھا ہم نے، ارینا کا، یا رؤیا کے لفظ کو نوٹ کیجیے، اور ارینا کا وہ شے جو دکھائی ہم نے اور جو ہم نے آپ کو دکھائی تھی، الا فتنة للناس، لیکن وہ شے ایسی تھی کہ جو لوگوں کے لیے بہت بڑی آزمائش بن گئی۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت ہے کہ جس میں واقعہ معراج کا ذکر ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے ہاں بھی مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو کہتے تھے کہ واقعہ معراج جو ہے
وہ تو اصل میں ایک روحانی معاملہ تھا، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے اس جسد کے ساتھ نہیں گئے تھے، بلکہ یہ ایک عالم خواب کا، عالم روحانی کا ایک معاملہ ہوا تھا، وہ روحانی تجربہ کرایا گیا۔ حالانکہ ایسی بات ہوتی ہے، اور رؤیا اگرچہ اس میں گنجائش موجود ہے کہ وہ شے جو ہم نے دکھائی، رؤیا عام طور پر کسے کہتے ہیں؟ خواب کو کہتے ہیں، تو لہذا لفظی ترجمہ اگر آپ کریں گے تو اس کے اندر گنجائش موجود ہے کہ وہ شے جو ہم نے آپ کو خواب کی صورت میں دکھائی، اگر لفظی ترجمہ کریں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ فتنہ کیسے بن گئی؟ خواب میں تو کوئی شخص بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھے فلاں فلاں جگہ، میں جو ہے ساؤتھ افریقہ چلا گیا، میں فلاں جگہ چلا گیا، کوئی آپ کا مذاق نہیں اڑائے گا، اس لیے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ خواب میں نے دیکھا۔ لیکن یہ فتنہ کیوں بنی؟ اگر خواب ہوتا تو یقیناً فتنہ بنتا۔ خواب جو ہے وہ تو ہر شخص دیکھ سکتا ہے۔ خواب میں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے جو ہے وہ جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرا دیا گیا، اور میں خواب ہی میں جو ہے میں پہنچ گیا وہ بیت المقدس میں، اور آگے پھر اگلا تمام ساتوں آسمانوں کا سفر کیا، تو اس پہ قطعاً کوئی بات اعتراض والی نہیں تھی۔ یہاں گویا کہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معاملہ صرف ایک کوئی تجربہ نہیں تھا جو روحانی تجربہ ہو، جو ایک صرف خواب کا معاملہ ہو، بلکہ یہ معاملہ آپ کے جسم مبارک کے ساتھ پیش آیا تھا۔ لہٰذا یہی وجہ سب سے بڑی آزمائش بن گئی۔ یہاں جو فتنہ کہا گیا، اگر رؤیا صرف خواب ہوتا تو وہ تو فتنہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہاں گویا کہ اصل شے کیا مراد ہے؟ وہ واقعہ معراج ہی مراد ہے کہ وہ جو مشاہدات اللہ تعالیٰ نے آپ کو کرائے تھے، ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمان کی جو راز آپ پر اللہ تعالیٰ نے منکشف کیے تھے، جنت اور جہنم کا جو آپ کا مشاہدہ کرایا گیا تھا، الا فتنۃ للناس، وہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بن گیا، اسے قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اگرچہ ایک تفسیر میں پڑھ رہا تھا کہ بہت سے لوگ وہ تھے کہ جو مسلمان ہو چکے تھے وہ واپس دائرہ کفر میں چلے گئے، لیکن جہاں یہ واقعہ درج تھا یا یہ اس بات کا ذکر تھا اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا گیا، جبکہ ہم عام طور پر اس بات کا گویا کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد کوئی ایک شخص بھی تشدد کی بنیاد پر، پرسیکیوشن کی بنیاد پر واپس اپنے آبائی دین میں نہیں پلٹا، بلکہ یہ کہ وہ ثابت قدم رہے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، سب کچھ ہوا۔ لیکن یہ کہ اس واقعے کے بارے میں ایک تفسیر میں، غالباً تفسیر کبیر ہی ہے، اس میں لکھا ہوا موجود تھا کہ بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے جب یہ بات سنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا کہ راتوں رات جو ہے میں ساتوں آسمان کی سیر کرایا، اور یہ شب معراج کے واقعہ ذکر کیا، تو اس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ واپس اسلام سے پلٹ گئے، اس نے آبائی دین کی طرف، اسلام سے جو ہے وہ گویا کہ مرتد ہو گئے۔ ایسی بات مجھے اور کسی تفسیر میں ملی بھی نہیں، اور اس میں بھی اس کا حوالہ موجود نہیں تھا۔ لیکن بہرحال یہ موقع ایک ایسا تھا کہ اگر کوئی شخص جس کے دل میں ذرا بھی شک ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بارے میں، تو وہ ایک دفعہ جو ہے ڈگمگا گیا۔ لہذا وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ابو جہل نے جب یہ بات سنی کہ حضور نے دعویٰ کیا ہے کہ مجھے جو ہے معراج ہوئی ہے اور راتوں رات میں ساتوں آسمان کا سفر کر کے واپس آ گیا، تو وہ بغلے بجاتا ہوا پہنچا ابو بکر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ قریب ترین کے ساتھی تو وہ تھے۔ لہذا اس نے اپنے گمان میں یہی سمجھا کہ وہاں جا کر میں جو ہے انہیں گویا کہ چرکا لگاتا ہوں، انہیں ہلاتا ہوں محمد کی رسالت سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر وہ ہل گئے، اتنے قریبی ساتھی اگر جدا ہو گئے، تو پھر بہت سے اور لوگ ہوں گے جو واپس پلٹ جائیں گے۔ جب حضرت ابوبکر کے پاس پہنچا ابو جہل اور جا کر کہا تمہیں معلوم ہے تمہارے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ راتوں رات وہ مسجد اقصیٰ پہنچ گئے اور اس کے بعد ساتوں آسمان کی سفر کر کے واپس بھی آ گئے۔ تو حضرت ابوبکر نے جو ہے ایک سوال کیا، کیا واقعی وہ کہہ رہے ہیں؟ کہ واقعی انہوں نے کہا ہے؟ اس پر ابو جہل نے کہا ہاں چلو میرے ساتھ جا کر سن لو، ان کی زبان سے سن لو۔ اس پر پھر انہوں نے کہا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں ان پر ایمان لا چکا ہوں۔ اگر میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جو آتا ہے اللہ کا پیغام ان تک پہنچاتا ہے، تو کسی دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے پاس بلا لے تو اس میں کیا حرج والی بات ہے؟ یہ کوئی انہونی بات تو نہیں ہے۔ اس واقعے کے بعد پھر حضرت ابوبکر کے لیے صدیق اکبر کا نام، ابو بکر صدیق، سب سے سچا گویا کہ شخص بھی اور سچائی کا ساتھ دینے والا۔ وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، اور وہ شے جو ہم نے آپ کو دکھائی تھی، جو مشاہدات کرائے تھے جنت اور جہنم کے، جو ہم نے آپ کو ارينا کا جو دکھائے ہم نے، الا فتنة للناس، وہ لوگوں کے لیے سوائے اس کے کہ ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی، بڑا امتحان تھا۔ والشجرة الملعونة في القرآن، اور اسی طرح اس شجرہ ملعونہ کا ذکر کہ جس کے بارے میں قرآن میں موجود ہے کہ وہ جہنم کی تہ سے اگے گا، وہ درخت زقوم کا نام ہے اس کا، جس کے جو پھل ہوں گے انتہائی خوفناک ہوں گے۔ کأنہم رؤوس الشیاطین، یہ الفاظ موجود ہیں قرآن میں، گویا کہ شیطان کے سر ہوں، بہت ہی خوفناک قسم کا اس کا پھل ہوگا، انتہائی کڑوا ذائقہ اور انتہائی متعفن اور بدبودار پھل۔ اور یہ درخت ہے کہ جس کے بارے میں تخرج من اصل الجحیم کے الفاظ ہیں کہ جو جہنم کی تہ میں سے اگے گا۔
اب اس کا بھی بڑا مذاق اڑایا گیا مشرکین کی طرف سے کہ دیکھو بھائی محمد ایسے درخت کا نام لے رہے ہیں، آج تک کبھی کسی نے سنا کہ آگ کے اندر کوئی درخت اگ رہا ہو؟ تو یہ تو اس درخت کو کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں اگے گا، لہٰذا یہ باتیں جو ہیں بالکل بے سروپا باتیں ہیں، یہ کم عقلی والی باتیں، ان کے اوپر ایمان نہ لاؤ، یہ ان کی دلیل تھی۔ یہ دو چیزیں ہیں جس کا ذکر اس ایک آیت میں کیا گیا، ایک تو واقعہ معراج اور دوسرے شجرہ ملعونہ کہ جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ یہ تمام چیزیں کس لیے تھیں؟ لوگوں کو آزمانے کے لیے، امتحان کے لیے۔ الا فتنۃ للناس ونخوفهم، اور ہم انہیں خبردار کر رہے ہیں، فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، لیکن ان تمام باتوں کے بعد بھی سوائے ان کی طغیانی اور اس سرکشی میں اور آگے سے آگے اونچے سے اونچے چلے جانا، اس کے سوا اور کسی شے میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ جس طرح پہلی قوموں کا معاملہ یہ تھا کہ معجزات دیکھنے کی بجائے یہ کہ ان کے اندر عاجزی اور زاری اور اللہ کی ہیبت ان کے اوپر طاری ہوتی ہے، اللہ پر ایمان لانے والے بنتے، رسول پر ایمان لانے والے بنتے، وہ گویا کہ سرکشی میں اور آگے بڑھ گئے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وہ قوم سمود کو جو اونٹنی دی تھی اس کو ہلاک تک کر دیا۔ یہی معاملہ ان کے ساتھ ہوگا کہ ان کو ہم نے کوئی معجزہ دکھا دیا تو یہ لوگ بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور ان کی سرکشی میں فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اب یہاں دیکھیے کہ سورہ بنی اسرائیل میں چوتھی مرتبہ اب حضرت آدم کا اس واقعے کا ذکر ہے جہاں ان کی تخلیق ہوئی تھی، جسے قصہ آدم و ابلیس کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ہر جگہ حضرت آدم کی تخلیق کے ساتھ یہ ابلیس کا ذکر ہے، اس کا کردار جو ہے ملعون کردار، اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ پھر ذہن میں تازہ کر لیجیے کہ قرآن حکیم میں 7 مقامات پر اس قصے کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک مدنی صورت ہے سورہ بقرہ، جو قرآن کی گویا کہ سورہ فاتحہ کے بعد دوسری ہی صورت ہے، اور اس کے بعد 6 مکی صورتیں ہیں۔ سورہ بقرہ کے فوراً بعد سورہ اعراف میں قصہ آدم و ابلیس آیا تھا، اس کے بعد اس سے پہلے ہم نے سورہ حجر پڑھی تھی، اس میں یہی قصہ آدم و ابلیس تخلیق آدم کے واقعے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد چوتھا مقام یہ سورہ بنی اسرائیل کا ہے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد سورہ کہف میں آئے گا، پھر سورہ طٰہٰ میں آئے گا، اور آخر میں پھر سورہ صاد کے اندر آئے گا۔ گویا کہ قرآن کے وسط میں تو یہ دونوں صورتیں جو بہت خوبصورت جوڑا ہے، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، ان دونوں کے بالکل وسط میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اس سے بھی آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تخلیق آدم تھی کس لیے، اور اس کے بعد جو ابلیس کا ایک کردار تھا وہ کیا تھا، کہ قرآن کے بالکل وسط میں 2 صورتیں جو بہت خوبصورت جوڑا، ان کے بھی بالکل وسط میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اور پھر یہ کہ ادھر ادھر مکی صورتوں اور مدنی صورتوں کے اندر کل 7 مقامات پر یہ واقعہ ہے، اور اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی نئی شے موجود ہے۔ 2 مقامات ہوئے ہیں وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، 5 مقامات پر اس کا ذکر نہیں ہے کہ جب میں آدم کا وہ جسد خاکی اسے مکمل کر دوں، اس کا تصفیہ کر دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ 2 مقامات پر اس کا ذکر موجود ہے۔ سورہ کہف ہم پڑھیں گے کہ جہاں اس بات کا کہیں اور ذکر موجود نہیں کہ یہ جو ابلیس تھا، ابلیس لعین، یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، کان من الجن ففسق عن امر ربی، یہ تو جنات کے طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ اب یہاں اس کی تعویل یہ کی گئی، اور یقیناً یہ بہت مطابق تعویل ہے کہ جنات کے طبقے میں سے تھا، لیکن اپنی عبادت اور زہد اور تقوی کی بنیاد پر گویا کہ اتنا اونچا مقام حاصل کر چکا تھا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے وہ گویا کہ فرشتوں کا جو ملائے اسفل والا ایک جسے آپ کہیے کہ صف ہوتی ہے یا کیڈر ہوتا ہے، اس میں شامل کر دیا تھا۔ لہذا جب فرشتوں کو حکم دیا آدم کے سامنے سجدہ ریز ہونے میں تو از خود اس کے اندر یہ بھی آ گیا، اگرچہ اس کا تعلق جو ہے جنات میں سے تھا۔ اب اس بات کا ذکر صرف سورہ کہف میں موجود ہے، بقیہ 6 مقامات پر نہیں۔ تو یہ 7 مقامات پر جہاں بھی قصہ آدم و ابلیس ہے وہاں آپ کو ذکر ملے گا، اور کوئی نہ کوئی نئی شے جو ہے اس مقام پر آپ کو واضح ملے گی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب کہ ہم نے کہا فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب نے فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ یہ ابلیس اصل میں اس کا صفاتی نام ہے، ابلس یبلس آتا ہے کسی شخص کا مایوس ہو جانا۔ ابلیس وہ شخص کے جو بالکل مایوس ہو چکا اللہ کی رحمت سے، اب کہیں کوئی در اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کا جو ہے اس کے لیے کھلا نہیں ہے، وہ مایوس ہو چکا ابلیس۔ اگرچہ روایات میں ہے کہ اس کا اصل نام جو ہے عزازیل تھا، عزازیل، اور یہ بھی کوئی جناتی قسم کا نام لگتا ہے، جو فرمایا گیا نا اس کا تعلق جنات کے طبقے سے تھا، تو عزازیل اس کا نام تھا، اور اس کا صفاتی نام جو ابلیس ہے۔ فسجدوا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ قال اسجد لمن خلقت طینا، اور اس نے کہا کہ کیا میں سجدہ کروں اس کو جسے تو نے گارے سے پیدا کیا۔ اب گارا تو وہ شے ہے کہ جس میں ہاتھ لتھاڑنا جو ہے آپ کو بھی ناگوار گزرے گا۔ اب ایسی شے کہ جس کی تخلیق ہو رہی ہے اس مادے سے
کہ جو سڑا ہوا گارا ہے، اس کا ذکر بھی قرآن من حمأ مسنون، وہ گارا کہ جو سڑ چکا ہو، جس میں سے تعفن اٹھ چکا ہو۔ اگرچہ اس میں بھی مختلف جو ہے تراب کا لفظ بھی آیا، تین کا لفظ بھی آیا، پھر یہ کہ سلسال کا لفظ بھی آیا، سلسال من حمأ مسنون کا لفظ بھی آیا، سلسال کالفخار کا لفظ بھی آیا۔ یہ مختلف اصطلاحات جو قرآن حکیم نے استعمال کی ہیں، یہ آدم کی تخلیق یا مختلف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں صرف مٹی کہا گیا، کہیں گارا کہا گیا، کہیں گارا وہ کہ جس کے تین لازم، جس کے اندر چپچپاہٹ پیدا ہو گئی ہو، اور اگر کچھ اور عرصہ اس کے اوپر گزر جائے تو اس کے اندر ایک تعفن پیدا ہو جاتا ہے، سڑان پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تمام اصطلاحات قرآن نے مختلف مقامات پر استعمال کی ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا 7 جگہوں پر جہاں ذکر موجود ہے، تو مختلف سٹیجز یہاں فرمایا کہ خلقت تینا، صرف گارے کا لفظ ہے کہ جسے تو نے گارے سے پیدا کیا، اور گارا تو بڑی اسفل شے ہے، جبکہ دوسرے مقام پر آیا ہے کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ یہ ابلیس جو مکالمہ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ تو نے مجھے تو تخلیق کیا آگ کی لپٹ سے، آگ تو بڑی لطیف شے ہے، آگ کے مقابلے میں گارا جو ہے وہ تو انتہائی اسفل شے ہے، تو اپنے سے کم تر اسفل شے کے سامنے میں سجدہ کرنے کو تیار نہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا حکم پس پشت، اور اس کے اندر جو ایک تکبر اور گھمنڈ جو پیدا ہو چکا تھا وہی اس کے اوپر سوار رہا، جس کی بنیاد پر اس نے انکار کر دیا۔ قال اسجد لمن خلقت طینا، اس نے کہا کہ کیا میں سجدہ کروں اسے کہ جسے تو نے گارے سے پیدا کیا۔ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، اب یہی بات نہیں بلکہ آگے اس نے اعتراض مزید کیا اور کہنے لگا کہ تجھے معلوم ہے، کیا خیال ہے تیرا، ھذا الذی کرمت علی، یہ کہ جسے تو نے گارے سے پیدا کیا اسے تو نے مجھ پر مقدم کر دیا، مجھ پر بالا کر دیا کہ مجھے حکم دے رہا کہ اس کو سجدہ کر۔ اب آگے اس کے اندر جو رد عمل پیدا ہوا فوری طور پر کیا تھا، لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ، اگر تو مجھے ذرا میرے معاملے کو مؤخر کر دے، مجھے ڈھیل دے قیامت تک کے لیے، لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، تو میں گمراہ کر دوں گا۔ اور ان کو جو ہے احتناء کا لفظ آئے گا، میں بھی اس کا آپ کے سامنے مفہوم رکھوں گا کہ میں ان کا جو ہے وہ خبر لوں گا اور ان کی اولاد کو اور اس کی ذریت کو جو ہے سوائے معدود چند کے تمام کو گمراہ کر کے رہوں گا، ان کو گھبراہٹ میں مبتلا کر دوں گا، ان کے لیے حق بات تک پہنچنا اور اس کا فیصلہ کرنا مشکل بنا دوں گا۔ احتناق اصل میں کہتے ہیں کسی شے پر پوری طرح غالب آ جانا، لہذا عربی زبان میں احتنق الجراد الارض یہ الفاظ آتے ہیں کہ جب یہ ٹڈی دل کہیں حملہ آور ہوتا ہے تو وہ پوری زمین کے اوپر یا کھیتی کے اوپر غالب آ جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو کھیتی نظر نہیں آتی۔ اس کا ایک تجربہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، یہ غالباً 1962 کا 63 کا ذکر ہے، جبکہ ہم کراچی میں ہوا کرتے تھے، تو اس وقت وہاں کراچی پر حملہ ہوا تھا ان ٹڈی دل کا، جو حضرات بھی وہاں موجود ہو شاید ان کو یاد بھی ہو۔ اور وہ وقت ایسا تھا کہ ہم لوگ ظاہر میری عمر بھی اس وقت میرا خیال ہے 7-8 سال تھی، لیکن واقعہ جو ہے میرے ذہن میں اچھی طرح خوب جو ہے جسے آپ کہیے کہ ایمبوسڈ ہے، خوب اچھی طرح میری یادداشت میں ہے کہ جس طرح کالا بادل آتا ہے اس طرح کا ایک بادل ہمیں دور سے آتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ہم تو سمجھے کہ شاید بادل ہے اور اس کے اندر کہیں اب گویا کہ ہوائیں چلیں گی، بارش برسے گی، لیکن اچانک وہ بادل آ کے جس طرح کولیپس ہوتا ہے اور اس آبادی کے اوپر اس طرح آ گیا کہ وہاں کی کوئی سبز شے، درخت کے اوپر اگر کوئی چھوٹا سا پتا بھی کوئی سبز لگا ہوا تو اس کو چٹ کر گیا۔ تو احتنق الجراد الارض، اس سے مراد یہ ہے کہ گویا کہ وہ جب ٹڈی دل حملہ کرتا ہے تو کھیتی کے اوپر یا باغات کے اوپر اتنا غالب آ جاتا ہے کہ وہ باغات نظر نہیں آتے۔ اس کے بعد جب یہ آگے روانہ ہوتا ہے تو سوائے وہ جسے آپ کو یہ ٹنڈ منڈ قسم کا درخت نظر آ جائے گا، یا کھیتی ہوگی تو اس کی ہر سبزی، ہر جو پتا ہے اس کا وہ نگاہوں سے وہ ختم ہو جائے گا اور صرف کوئی جڑی بوٹیاں نظر آ جائیں گی، وہ اس طرح چٹ کر کے چلا جاتا ہے۔ تو احتناق آتا ہے کسی شے کے اوپر اپنا پورا غلبہ حاصل کر لینا۔ تو لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، کہ میں اس کی ذریت کے اوپر، اس کے اوپر اگرچہ میں نہ بھی غالب ہو سکوں، اگرچہ آپ کو معلوم ہے کہ اس نے جو وسوسہ اندازی کی تھی تو اس کا شکار تو حضرت آدم حضرت حوا بھی ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جس درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا اس درخت کا پھل کھا لیا، نتیجتاً اس کا ذکر جو ہے قصہ آدم و ابلیس میں بہت سے مقامات پر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خلت شاہی انہیں عطا فرمائی تھی ان سے سلب کر لی گئی اور انہیں فوری طور پر عریانی کا احساس ہوا۔ تو حضرت آدم کے اوپر بھی اس کا ایک وسوسہ اندازی والا جو ہے وہ بہرحال وہ وار کارگر رہا تھا، لیکن ذریتہ الا قلیلا، اس کی نسل پر تو جو میں حملہ کروں گا اور اس پر جو غالب آؤں گا تو سوائے معدود چند لوگوں کے اور کوئی نہیں ہوگا کہ جو تیرے رستے پر صراط مستقیم پر چل سکے۔ ان پر حملہ آور ہوں گا، ان کے اوپر سے بھی اور ان کے دائیں طرف سے بھی بائیں طرف سے بھی، وسوسہ اندازی کا اختیار بھی تو نے مجھے اس پر دیا ہے۔ اب آگے اور مزید تفصیل موجود ہے، لیکن ہمارے چونکہ اب وقت تقریباً بالکل ختم ہونے والا، لہٰذا یہیں اس آیت کے اوپر میں اپنا آج کا جو ہے جو درس ہے اسے ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کی روشنی میں
ہمارے اندر جو بھی کوئی بغاوت اور سرکشی اگر موجود ہے، اور یقیناً ہے، کسی میں کم ہے، کسی میں زیادہ درجے کی ہے، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ قرآن حکیم کی آیات ہمارے لیے ایمان میں اضافے کا موجب بنے، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی دی ہوئی صراط مستقیم پر گامزن رہ سکیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔